بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے پورے بدن کو خوبصورت رکھنے کے لیے پھٹکری کا مساج کریں۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ سجدے کے دوران آنکھیں بند کر لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پپیتے کا بیج سانپ کے زہر کو ختم کرتا ہے۔ برگد کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں غربت نہیں آتی۔ وضو کے بعد پانی پی لینے سے بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے۔ اپنے ہاتھ کے ناخن کھانے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ چائے کو دوبارہ گرم کر کے پینے سے بہتر ہے کہ بندہ زہر ہی کھا لے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بنانا بے برکتی ہونے کی علامت ہے۔ حمل کے دوران ساگو دانہ کھا لینے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ کچھ دیر روزانہ دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کڑوے بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ آڑو کا پھل چھلکے سمیت کھانے سے مرگی کا دورہ نہیں پڑتا۔ تربوز کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جاتی ہے۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں، ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو، وہ سخی ہوتی ہے۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ جس گھر میں صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جس گھر میں کوا چیخنا شروع کر دے تو وہاں پر مہمان آتے ہیں۔ پگھلے ہوئے مکھن کے ذریعے ایکزیما کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بال گیلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں، اس سے بال جلدی گر جائیں گے۔ اگر بلی کسی برتن وغیرہ میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ تنہائی یا اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا ایک دن میں 15 سگریٹیں پینا۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے
تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لیں، ناک کھل جائے گا۔ پیٹ کے بل لیٹنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ مچھلی کھا کر دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جائیں گے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑھے بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دھنی اپنے جسم پر لینے سے فوری خارش میں آرام آ جائے گا۔ حاملہ عورتیں کافی بالکل استعمال نہ کریں۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی نظر کمزور ہے۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھیں، اس سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ روزانہ یہ عادتیں اپنائیں، جھریاں اور کیل مہاسے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائیں گے۔ روزانہ گہری سانس لیں، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں، ہفتے کے بعد تکیے کو تبدیل کریں، روزانہ 1 کپ سبز چائے پئیں، دن میں 2 بار اچھی طرح چہرے کو دھوئیں، رات کو چہرے پر ایلو ویرا جیل لگائیں، چہرے کو بار بار ہاتھ لگانے سے گریز کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، گھر میں خیر و برکت بڑھے گی۔ ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا دیا جائے تو دانت جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو بہت تھوڑی سی مصری منہ میں رکھنے سے کھانسی بند ہو جائے گی۔ پیشاب آئے تو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہیے، اس سے آپ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو 20 منٹ کے لیے پاؤں لیموں، نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی پتھر سے رگڑ لیں، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مٹکے یا ڈھول جیسے پیٹ کو 3 دن میں اندر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی آسان ٹوٹکا یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو اپنی ناک پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل جو بھی آپ کے پاس موجود ہو، آپ نے اس کو ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور سوتے وقت اپنی ناک میں انگلی کی مدد سے لگا لیں اور ناک کے ارد گرد بھی لگا لیں۔ چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کا مٹکے جیسا پیٹ اندر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹا دیں تو انہیں تکلیف اور خارش نہیں ہوگی۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ اگر آپ خود میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کھٹے پھلوں کی خوشبو سونگھنے سے آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہوگی۔ سوتے وقت اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، اس طرح سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں گردوں کو تباہ کر دینے والی عادتیں: گوشت کا زیادہ استعمال، منرلز اور وٹامنز کی کمی، نیند پوری نہ ہونا، مٹھاس کا زیادہ استعمال، پیشاب کو روکے رکھنا،
نشہ آور چیزوں کا استعمال، نمک کا استعمال زیادہ کرنا۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ جو گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سخت گوشت کو جلدی گلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا گڑ ڈال دیں۔ ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے تو نہانے سے گریز کریں ورنہ درد اور بڑھ جائے گا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پینے والے بندے کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلکوں پر بادام کا تیل روزانہ لگا کر سونے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔